السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں دو راستے ہیں. ایک راستہ رحمان کا ہے، ایک راستہ شیطان کا ہے. رحمان والا راستہ سیدھا جنت تک پہنچتا ہے اور شیطان والا راستہ سیدھا جہنم تک پہنچتا ہے. رحمان والے راستے میں تھوڑا مجاہدہ ہوتا ہے، شیطان والے راستے میں مجاہدہ نہیں ہوتا. رحمان والا راستہ یہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے. اور وہ کیا راستہ ہے؟ نمازوں کا پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں سب پورے کرنا. کچھ پورا کیا کچھ پورا نہیں کیا یہ نہیں، سارے کے سارے احکامات کو پورا کرو. تو یہ رحمان والا راستہ ہے. اس پر ہم چلیں گے تو دنیا میں نعمتوں کی بوندا باندی اللہ کرے گا، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ نعمتوں کی موسلادھار بارش ہوگی. موسلادھار بارش، ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا. مکانات کی لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش، کپڑوں کی لائن کی خواہش، کھانے پینے کی لائن کی خواہش. جنت کے اندر مردوں کو کوئی کاروبار نہیں کرنا اور عورتوں کو کھانا نہیں پکانا. میاں دیندار بیوی دیندار تو دونوں کا نکاح اللہ جنت میں کرا دیں گے. جنت میں رات نہیں ہوگی، جنت میں سورج بھی نہیں ہوگا، سورج کی چھٹی، اور جنت میں رات کی بھی چھٹی. تو جنت میں موسم کیسا ہوگا؟ یہ کہا فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایسا موسم جنت میں ہوگا. جنت میں کپڑے میلے نہیں ہوں گے. لانڈری کا کام جو دھوبی گھاٹ ہوتا ہے نا دنیا میں، کہ کبھی تیرا کیا کام ہے کپڑے دھونے کا، جنت میں کوئی کپڑے میلے نہیں ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے لا یبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. جنتیوں کے کپڑے جو ہے وہ میلے نہیں ہوں گے اور جنتیوں کی جوانیاں ختم نہیں ہوں گی. دنیا میں تو آدمی کی جوانی ختم ہو جاتی ہے. آدمی بچپن میں بچہ پیدا ہوا، بڑا 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 نوجوان ہوا، بڑھاپا آ گیا، عمر بڑھا کے چلا گیا. جنت میں موت بھی نہیں ہے. جنت کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنت کے اندر کوئی خوف نہیں اور جنت کے اندر کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن کی خبر وہاں نہیں ہوگی. دنیا میں ٹینشن کی خبر ہوتی ہے کہ فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا. جنت میں خبریں نہیں ہوں گی. اور لیکن جنت میں کون جائے گا؟ کون سا راستہ جائے گا؟ رحمان والا. رحمان والے راستے پر پڑ جاؤ تو سیدھا آپ کو جنت، ہم سب کو اللہ جنت تک پہنچائے گا انشاءاللہ.
اب میں ایک بات آپ کو کوئی لمبا تو مجھے بیان کرنا نہیں ہے، مختصر بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، جو بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں ہماری سنتی ہیں، ہمارے بھائی سنتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی مختصر زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ہم گزارنا شروع کریں تو اللہ تعالی ہر پل ہمیں نئی خوشبوئیں بھی دے گا، اور ہر پل اللہ ہمیں نئی عزت بھی دے گا، اور ہر پل اللہ تعالی ہمیں نئی خوشیاں بھی دے گا، اور اللہ تعالی ہر پل ہمیں ترقی دے گا۔ پل پل روزانہ ترقی کرتا جائے گا آدمی، شرط ہے کہ رحمان والے راستے پر آ جائے، اور جنت تک یہ راستہ سیدھا پہنچا دے گا۔ اللہ جب راضی، اللہ تعالیٰ جب راضی تو سارے کام اللہ آسان بنے گا۔ پھر ہوائیں سلام کریں گی، پھر راستے بھی سلام کریں گے، پھر پہاڑ بھی سلام کریں گے، پھر جنات بھی سلام کریں گے، پھر جو انسان بھی سلام کریں گے، اور جنت میں فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، چلو یہ جنت ہے، داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ رہو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ جنت کے اندر کھانا تو ہم کھائیں گے انشاءاللہ، لیکن جنت میں بیت الخلا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ایئرپورٹ پر دیکھو مین وومن لکھا ہوتا ہے، آپ دنیا کے اندر دیکھو مردانہ زنانہ، یہ مردوں کا ہے ٹوائلٹ یا عورتوں کا ہے۔ جنت میں ٹوائلٹ نہیں، تو جتنا کھائیں گے وہ جائے گا کہاں؟ حدیث شریف میں آتا ہے خوشبودار ڈکار نکلی اور کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا اور کھانا ہضم۔ خوشبودار پسینہ، دنیا کے پسینے میں بدبو آتی ہے، وہاں کے پسینے کے اندر خوشبو آئے گی۔ دنیا کی ڈکار میں بدبو آتی ہے، وہاں کے ڈکار میں خوشبو آئے گی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ خوشبودار ڈکار نکلی، کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا، کھانا ہضم۔ جنت کے اندر جو مکانات ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، بیچ میں جوڑنے والا گارا مشک کا، جنت کی مٹی زعفران کی، جنت کے پتھر اور کنکر ہیرے جواہرات کے۔ وہاں پاؤنڈ نہیں چلے گا، جیسے ہم انگلینڈ میں بیان کر رہے ہیں تو یہاں پاؤنڈ چلتا ہے، امریکہ میں جاؤ تو ڈالر چلتا ہے، کینیڈا میں جاؤ تو وہاں کا ڈالر الگ ہوتا ہے، سعودیہ میں جاؤ تو ریال چلتا ہے، کویت میں جاؤ تو دینار چلتا ہے، کسی جگہ درہم چلتا ہے، کسی جگہ ٹکا چلتا ہے، کسی جگہ روپیہ چلتا ہے۔ وہاں یہ نوٹیں نہیں چلیں گی، وہاں کیا چلے گا؟ نماز کی کرنسی چلے گی، سبحان اللہ کی کرنسی چلے گی، الحمدللہ کی کرنسی چلے گی، روزے کی کرنسی چلے گی۔ اور ہمارے شریعت بہت آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، جنت میں کھجور کا درخت فوراً لگ جاتا ہے، فوراً، اور وہ درخت جنت میں لکڑی نہیں ہوگی، تو جنت میں کا جو درخت ہوگا پھر کس چیز کا ہوگا؟ سونے کا تنا ہوگا، سونا، گولڈ، اس کے جو سونے کا تنا، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں۔ تو جنت تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رحمان والے راستے پر آنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ شیطان والے راستے پر چلے تو یہ سیدھا جہنم تک پہنچا دے گا۔ شیطان والے راستے پر جو چلا تو اس کو ذلت والی زندگی ملے گی، جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا۔ گناہ کرنے سے اللہ اسباب نہیں چھنتا، گناہ کیا اللہ بیوی چھین لے گا، یہ نہیں ہوتا، گناہ کیا اللہ شوہر چھین لے گا، یہ نہیں ہوتا، گناہ کیا اللہ دکان چھین لے گا، یہ نہیں ہوتا، گناہ کیا اللہ آپ کی پراپرٹی چھین لے گا، یہ نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے سے اللہ اسباب نہیں چھنتا،
لیکن اس اسباب کے اندر کی جو برکتیں ہوتی ہے وہ اللہ چھین لیتا ہے۔ بیوی ہے لیکن بیوی والا سکون نہیں ہے، شوہر ہے لیکن شوہر والا سکون نہیں ہے، دکان ہے لیکن سر پر چڑھی ہوئی ہے، فیکٹری ہے لیکن سر پر چڑھی ہوئی ہے، حالانکہ پراپرٹی بہت لمبی چوڑی ہے، کروڑوں پاؤنڈ کی پراپرٹی ہے، لیکن سر پر چڑھی ہوئی ہے، ٹینشن ہے، ٹیکس جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تنگ زندگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو آدمی شیطان والے راستے پر چلے گا حشر کے میدان میں اندھا اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا ارے اللہ پاک مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میری تو آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے میرے راستے سے روگردانی کی، میرے راستے پر نہیں چلا، میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، اب میں تیری طرف کوئی توجہ نہیں کروں گا، جہنم میں ذلت سے پڑا رہے، مجھ سے بات تک مت کر۔ اس لیے انگلینڈ والوں، یو کے والوں، مجھے اتنا بتاؤ، رحمان والا راستہ اچھا ہے یا شیطان والا راستہ؟ رحمان والا۔ تو رحمان والے راستے پر چلو گے انشاءاللہ۔ اب ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل ہو گئی۔ کتنا آسان ہے ہمارے دین۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ 1,24,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ اور ایک آپ کو بہت میٹھی حدیث سناؤں، حدیثیں تو ساری میٹھی ہوتی ہیں، لیکن ایک آپ کے مطلب کی، ہمارے مطلب کی سناتا ہوں، کیونکہ انگلینڈ والے شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، مولانا کو ایسا راستہ بتاؤ شارٹ کٹ بھی ہم نکل جائیں اسے تو جنت میں۔ ایک مرتبہ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ صحابہ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت بزدلی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں ہم نہیں جاتے، مر جاؤں گا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرا کاروبار کا کیا ہوگا۔ دوسرا، سستی کی وجہ سے تہجد بھی نہیں پڑھی جاتی، اور تیسرا یہ بخیلی کی وجہ سے پیسے بھی نہیں نکلتے، خرچ بھی نہیں کرتے۔ یعنی بزدلی کی وجہ سے اللہ کے راستے میں بھی نہیں جاتے، سستی کی وجہ سے تہجد بھی نہیں پڑھتے، اور جو ہے بخیلی کی وجہ سے مال بھی خرچ نہیں کرتے، تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا اللہ کا ذکر بہت کرو تو اس کے برابر ثواب اللہ دے دے گا تمہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ بہت پڑھو، برابر ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی اللہ کا ذکر بہت کرو گے انشاءاللہ۔ گاڑی میں بیٹھو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، الحمدللہ، ایسے کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہو۔ امریکہ کے کچھ ساتھی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا مولانا کچھ نصیحت کرو لیکن مختصر۔ میں نے کہا بہت مختصر نصیحت کرتا ہوں، تمہارے گھر سے تمہارا دفتر کتنا دور؟ میں نے کہا 1 گھنٹہ ڈرائیو، اور وہاں سے آنے میں کتنا؟ 1 گھنٹہ، تو 2 گھنٹے تو پکے ہو گئے۔ تو گاڑی میں کیا کرتے ہو آپ؟ مولانا گانا وانا سن لیتے ہیں، کوئی موزک سن لیتے ہیں، میں نے کہا میں وہی شارٹ راستہ جنت میں جانے کا بتاتا ہوں کہ جاتے اور آتے سبحان اللہ پڑھ لو، کبھی الحمدللہ پڑھ لو۔ تو جتنا اللہ کا ذکر کرو گے جاتے اور آتے، گویا امریکہ کی سرزمین میں آپ نے ایمان کا بیج ڈال دیا، ایمان کا دانہ ڈال دیا، اب اگانا اللہ کا کام ہے۔ یہی نصیحت میں آپ انگلینڈ والوں کو کرتا ہوں۔ لمبے سفر ہوتے ہیں آپ کو، یہاں سے لندن جانا ہے،
لندن سے لیسٹر جانا ہے، برمنگھم جانا ہے، بلیک بن جانا ہے، ہر جگہ آدمی سفر کرتا ہے، تو یہ اپنے آفس جانا ہے، تو کچھ نہ کچھ اللہ کا نام لے لیا کرو، تو گویا کہ ہم نے اس زمین کے اوپر اسلام کا بیج ڈال دیا، اسلام کا دانہ ڈال دیا۔ اللہ جب چاہے گا تب اگائے گا، اور حشر کے میدان میں وہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ پاک اس نے میرے اوپر تیرا نام لیا تھا۔ گواہ بہت بناؤ حشر کے میدان میں، تک گواہی دے کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح۔ ہاں، اور آسان ہدیہ ہے۔ انگلینڈ میں آپ نے پراپرٹی بہت بنائی ہے الحمدللہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پراپرٹی دے اور برکت دے، یہ ہماری دعا ہے عافیت کے ساتھ۔ لیکن میں آج کل تشکیل کرتا ہوں جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ بتاؤں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل اور بنگلہ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 بنگلے تیار، 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 4 بنگلے تیار۔ کتنا آسان ہے۔ تو آج کل میرے شاگردوں کو واٹس ایپ کا سبق آپ لوگوں کو بھی پہنچتا ہوگا ماشاءاللہ، آپ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ ہمارے اسباق جو ہے وہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرے جو شاگرد ہیں دنیا میں، ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ روزانہ 31 بنگلے تیار کرو، اور 31 بنگلے تیار ہوں گے، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ اگر آپ انگلینڈ کے اندر 2 بنگلے لے لیا آپ نے، انکم ٹیکس والے آ جاتے نہیں آتے کہ حساب کتاب لاؤ گے، کہاں سے پیسے لائے تم؟ ہمارا دین کتنا آسان ہے۔ ہاں، اچھا 313 مرتبہ سورہ اخلاص ہم پڑھیں گے تو فائدہ کیا؟ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے۔ 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو میں کہتا ہوں کہ 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو۔ رات کو نیند نہ آئے نا، نیند تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا۔ اور جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ انگلینڈ میں بنگلہ دے سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ حاضر ہے۔ جب جنت میں دے سکتا ہے، جنت تو انگلینڈ سے بہت اچھی ہے، جب وہاں اللہ دیتا ہے تو یہاں نہیں دے گا؟ اللہ یہاں بھی دے گا۔ تو میری 4 نصیحتیں یاد رکھنا۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو مختصر والا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 313 مرتبہ استغفار، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور 313 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، کوئی ٹینشن نہیں لینے کا، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ کی مراد جو ہے پوری ہوگی، اللہ پوری کرے گا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہاں۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ کبھی کبھار بھول گئے آپ، کبھی یار آج تو جو ہے مولانا نے کہا تھا لیکن ہم پڑھ نہیں سکے، کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو، جتنا بنا سکو بناؤ۔ خلاصہ کلام یہ، ایک صحابی تھے وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا بھی ان کو پوچھو ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ مجھے یہ سورت بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ سورت، اور میں اس میں اللہ کی بڑائی ہے، میرے پیارے اللہ کی پیاری پیاری بڑی بڑائی ہے اس میں، اور مجھے پسند ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اس سے کہہ دو اگر تجھے یہ سورت محبوب ہے تو اللہ کو بھی تو محبوب ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، تو اٹھتے بیٹھتے پڑھو گے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کارڈ لاؤ، دیکھو یہ ماشاءاللہ یہ مسجد میں مجھے خوشی ہوئی، ہر فرض نماز کے بعد یہ کارڈ یہ لٹکا ہوا ہے، یہ میں کارڈ آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، صحیح جگہ نا، ہر فرض نماز کے بعد کے یہ اذکار ہے، یہ میں نے کارڈ کی شکل میں تیار کی ہے، اس کو اگر پڑھو گے تو کیا فائدہ ہوگا بتاؤں؟
24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوئی نئی بیماری نہیں لگے گی، انشاءاللہ کوئی ٹینشن والی خبر نہیں آئے گی. ایک فائدہ تو یہ. دوسرا فائدہ یہ کہ 24 گھنٹہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. موبائل چارج کرتے ہوئے نہیں کرتے، ہم گاڑیاں چارج کرتے، بیٹری چارج کرتے ہوئے نہیں کرتے، ہمارے ایمان جو ہے وہ چارج ہوتا رہے گا. یہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک ہدیہ دیتا ہوں، ابھی دعا کرنے کے بعد دوں گا. یہ اپنے پاس جیب میں رکھ لو. میں نے کارڈ کی شکل میں اس لیے بنایا کہ آدمی جیب میں رکھ لے، نماز کے بعد فوراً پڑھنا شروع کرے. اب 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت کون ڈالے گا؟ بتاؤ، ڈالو گے آپ؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر وقت ملے تو بھائی اللہ کے راستے میں نکلو. کبھی 1 چلہ نکلو، کبھی 20 دن نکلو، کبھی 30 دن نکلو، کبھی 10 دن نکلو. اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہے یا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی ہے. روزانہ ہمارے سبقوں میں یا ہمارے تہجد کے وقت میں، بیانوں میں، بیان کے بعد دعاؤں میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کی رات میں، طواف کرتے کرتے، اجتماعات میں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پر جو ہے الحمدللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہماری اور آپ کی پارٹنرشپ آج سے ہو گئی ہے الحمدللہ. کیا پارٹنرشپ ہوئی کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہم آپ کے لیے دعا کریں. کرو گے انشاءاللہ. اور میرا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے. انگلش میں چھپ گیا، رومن انگلش میں بھی چھپ گیا، اور تمہارا جو ہے یہ اردو میں بھی چھپ گیا، اور اسی طریقے سے ہندی میں چھپ گیا، گجراتی میں چھپ گیا، اور ماشاءاللہ برمی زبان میں چھپ گیا، کئی زبانوں میں چھپ گیا. اب ہم کوشش میں ہے کہ جاپانی زبان میں چھپ جائے اور چائنا زبان میں چھپ جائے. آپ لوگ دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ساتھی دے کہ جو جاپانی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیں، یا جو ہے اس کا ترجمہ چائنی زبان میں کر دیں. اس کا نام ہے ریاض القرآن. یہ گوگل پر آ رہا ہے، ایپ اسٹور پر آ رہا ہے. آپ ریاض القرآن لکھو گے، ریاض القرآن، تو اس میں میرے سارے ترجمے آپ کو دکھائی دیں گے. اس کے اوپر یہ ہم نے ایپ اسٹور عام کیا ہے، آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں. اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام. آدمی اخبار پڑھتا ہے بغیر سمجھے نہیں پڑھتا. کسی کا کوئی میسج آتا ہے تو بغیر سمجھے نہیں پڑھتا، سمجھتا ہے کیا لکھا ہے اس میں. اللہ کا اتنا بڑا کلام اور بغیر سمجھے پڑھیں. میں نے ترجمہ بہت آسان کیا ہے، اور مقدمے میں نے اتنا لکھ دیا ہے، اب بھی اگر ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے نہیں دیا تھا. ہماری طرف سے سب کو چھاپنے کی بھی اجازت، پڑھنے کی بھی اجازت، پھیلانے کی بھی اجازت. کوئی حقوق الطبع محفوظ نہیں ہے. تو آپ پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے ہمارے پیارے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں اس جگہ جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبیوں کے پڑوس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ، میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے حاجات کا غیر سے تکفل فرما. اے اللہ، اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کے کہنے کو تو قبول فرما لے. اے اللہ، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ساری امت کے مردوں کو اور عورتوں کو رحمان والے راستے پر ڈال دے، شیطان والے راستے سے بچا لے.
اور امت کے ہر مرد اور ہر عورت کے لیے نئی خوشیاں، ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما، ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، ہر پل نئی ترقی عطا فرما، ہر پل برکتوں والی روزی عطا فرما، ہر پل تیرا قرب عطا فرما، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے دعا تو قبول فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ، ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، تیرے کنبے میں جس کو دکان کی ضرورت ہو اسے دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جو بیمار ہو تو اس کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جنگلوں کے اندر جانور بھی اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، وہ بھی تیرا کنبہ ہے۔ مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، مرد بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، عورتیں بیمار ہو ان کو بھی شفا دے۔ اے اللہ، جنات بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے۔ انسانوں اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہو، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد طے مگر نافرمان ہے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، جسے حلال بستر کی ضرورت ہو اسے حلال بستر عطا فرما۔ اے اللہ، حرام بستروں سے اس امت کو بچا لے۔ اے اللہ، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ، میری اس دعا پر یہاں آمین کہی جا رہی ہے، عورتیں آمین کہہ رہی ہے، اور یہ بیان اور یہ دعا دنیا بھر میں وائرل ہوگا، انشاءاللہ وہاں آمین کہی جائے گی۔ اے اللہ، جہاں جو بھی آمین کہے اور جو آمین نبی کہے تو ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ ہمارے قرآن کے ترجمہ کرنے کو قبول فرما، ہمارے قدم اور قلم کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ، برطانیہ میں آنے کو قبول فرما، برطانیہ کے ذرے ذرے کو قبول فرما، برطانیہ کی اینٹ اینٹ کو قبول فرما، برطانیہ کے ایک ایک قطرے پانی کو قبول فرما، اور اسے تو دین کا گہوارہ بنا دے، اسلام کا گہوارہ بنا دے۔ ان سب کو تو ہدایت سے نواز دے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 نور والی دعا مانگی ہے، تو ہم سب کے لیے بھی قبول فرما، جو آمین کہے ان کے لیے بھی قبول فرما، اور قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے تو قبول فرما، سب کے لیے دعا قبول فرما۔ جنات جو مسلمان ہیں مرد اور عورتیں ان کے لیے بھی قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ ہم سب کے لیے تو ہدایت کے فیصلے فرما، ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے۔ اور اے اللہ، یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں کے پروگراموں کو قبول فرما، یہاں سے رخصت ہونے کو قبول فرما، اور اللہ، جو بھی ذرہ خیر وجود میں آئے تو اس کی نگرانی فرما، اس کی آبپاشی فرما، اس کی حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہوں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے قبول فرما، اور پوری امت کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ لوگ آ جاؤ، مسافہ کر لو اور مجھ سے یہ کارڈ لے لو، ایک یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، مصنف کی طرف سے